بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا یہ سمپل مثلاً ہے کہ واجبات وضو ہے، واجبات غسل کا طریقہ بھی نہیں بتایا۔ غسل کا طریقہ فتحرو، آپ پاک کریں، پاک کیسے ہونا ہے، کروڑ دفعہ نہاتے رہیں، وہ طریقہ آپ نہیں بتائیں کہ فتحرو پر آپ نے عمل ہی نہیں کیا۔ لہٰذا عبادت اس وہ عالم وہ، اب یہ ہے کہ کوئی ضروری ہے کہ آپ مدرسے میں جائیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، اول علم مہد ہے، اگر مہد میں علم نہ حاصل کر سکے تو پھر لحد کے انتظار کرو۔ ہے جی، ہم سارے لحد کی انتظار کر رہے ہیں، لحد آئے گی تو پھر مولانا کے ذمہ نمازیں لگ جائیں۔ زندگی آپ نے بسر کی، وہ کہتے مولانا اجارے پر مثلاً ہے۔ بعض اوقات یہ ہے نا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز پڑھی نہیں، اس کی قضا پڑھنی آپ نے ہے۔ مثلاً ہے کہ سارا لحد سے مہد کا مطلب ہے کہ شروع کہاں سے کرنا ہے، ہاں جی، یہ ابتدا کہاں سے کرنی۔ لہٰذا بیٹے یہ چیزیں ہیں کہ اس طرح کی نماز آتی ہے اور اس پر کوئی تو مشکل بھی نہیں۔ یہ آدمی ہے کہ سو جائے تو اس کا سونا عبادت ہے، یہ چلے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں اس کے پاؤں میں، یعنی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں عالم۔ اور نماز پڑھنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، نماز کو درست پڑھنا، اور پھر نماز کو اپنی ساری چیزیں، سب سے پہلے بندہ پیپر تو دے نا، تو پیپر ہی نہ دے تو پھر امید کیسے رکھے کہ میری مثلاً ہے کہ پیپر میتھ کا تھا، اس نے انگلش کا دے کر آ گیا اور کہتا پتہ نہیں کتنے میتھ میں پیپر آئیں گے، اپنا نمبر آئیں گے، مارک نہیں آئے گا۔ پیپر دے نماز والا، پیپر دے وضو والا، ٹھیک کرے اپنی طرف سے وہ کرے۔ ایک کاشتکار کسان کے لیے ہے کہ اول وہ اپنی زمین کو بنا کر، ہاں جی، اس کو جس طرح بھی ہونا ہے بیج کے لیے وہ تیار کرے زمین، جب تیار ہو جائے تو پھر کیا ہے اس میں بیج ڈالے، ہاں جی، اس کے بعد یہ انتظار کرے گا تو عقل مند ہوگا۔ اور بغیر بیج ڈالے زمین بھی بن گئی ہے بالکل خوبصورت، آلو کاشت کرنے ہیں، گندم ہے، چاول ہے، جو بھی ہے بہترین ہے، اگر بیج نہیں ڈالے گا تو کیسے وہ کیا کرے گا۔ اور جتنا عظیم عقیدہ ہو اتنا عمل کی ضرورت ہے۔ عقیدہ آپ قرآن پر ہے، اہل بیت پر ہے، معصومین پر ہے، لیکن عمل نہیں ہوگا پھر ظاہر ہے کہ عقیدہ جتنا بھی ہو سیم اسی طرح ہے کہ جتنی اچھی زمین ہو کوئی کاشت چیز نہیں کریں گے، بیج نہیں ڈالیں گے تو اس ہاں جی زرخیز زمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس میں کچھ نہیں ہے۔ اور بندے کے لیے بھی جتنا پکا عقیدہ ہو، اتھنٹک عقیدہ ہو، جتنا صاف ستھرا 100% عقیدہ ہو، اس میں اگر عقیدے کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو اس عقیدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا عمل کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ سیم اسی طرح جس طرح بیج ڈالنے کے لیے ایک مہر ہے اس کی ضرورت ہے، کس مثلاً ہے کہ کہاں ڈالنا ہے۔ بعض بیج ہوتے ہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں، بعض ہوتے ہیں وہ زمین کو بنا کر ڈالتے ہیں، بعض ہے کہ اس کی جس طرح کا بیج ہوگا اسی طرح کی زمین ہوگی۔ یعنی یہ مثلاً ہے کہ وضو آپ نے بڑا ہائی لیول کا کر دیا ہے، مستحبات سارا ہے، ہاں جی، لیکن اگر نیت نہ ہو، پانی اچھا ہے، ساری چیزیں ہیں، پانی مباح نہیں ہے، پانی مثلاً ہے کہ وہ
پاک نہیں ہے، پانی مثلاً ہے کہ وہ غصبی زمین ہے، لوٹا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں جیسے زمین کے لیے دیکھتے ہیں۔ لہذا عمل کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ ساری شرائط موجود، اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ کون سا ایسا شعبہ ہے کہ علم کے بغیر آپ اس شعبے میں ماہر بن جائیں؟ چاہے چھوٹا مثلاً ہے، کوئی ہے، حتیٰ کہ یہ سائیکلوں کو پنچر لگاتے ہیں، جب تک پتہ نہیں ہوگا، ہاں جی، پہلے سیکھیں گے۔ کپڑے وہ سینے ہیں تو پہلے آپ سیکھتے ہیں، یہ نہیں، چھوٹے چھوٹے مثلاً لے لیں آپ، وہ نہ جائیں، سیکھنے کے بغیر تو نہیں ہے، یہ خود جانتا ہو یا کسی جاننے والے کے پاس جا کر رہے۔ جب اتنے چھوٹے چھوٹے شعبہ جات ہیں، روٹیاں پکانی، ابھی کوئی کسی سے کہے جی روٹی آپ پکائیں، ابھی آپ کسی کو کہیں سالن پکائیں، پہلے پتہ کرے گا۔ انٹرنیٹ آج کل تو ماشاءاللہ جو ہے نا، وہ پکوڑے پکانے ہو تو انٹرنیٹ کھول لیتا ہے، پکوڑے بنانے ہوں، وہ ہے جی فش بنانی ہو، فلاں ہے، یہ ہے۔ ابھی تو میں وہ دیکھ رہا تو ریوڑیاں جو ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی ہے، وہ بھی انہوں نے نیٹ پر سکھانا شروع کر دیا، اور ہماری مثلاً ہے کہ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز، ہر چیز وہ سکھا رہے ہیں، فقط نہیں سکھاتے تو دین ہمارا بغیر سیکھے کہ ہم الحمدللہ نمازی بھی بن جاتے ہیں، روزے دار بھی بن جاتے ہیں، حاجی بھی، زوار بھی، یہ ساری نہ بیٹے، اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ اب میں ان کو بھی کہہ رہا تھا، کتنی ہماری ہے کہ جب تک کوئی مثلاً آئے کہ جی یہ آپ پڑھیں گے، قرآن کی آیت یاد کریں گے، آپ کو 100 روپیہ دوں گا، آپ یہ پیپر حل کریں گے، آپ کو 5000 دیں گے، اور پھر آئیں آپ پڑھنے، آپ کو تبرک بھی دیں گے، تبرک دیں گے، پیسے دیں گے۔ یہ ہے کتنی بدبختی ہے ہماری علم کی، کہ جو علم ہمارے کھانے سے بھی زیادہ کیا ہے ضروری تھا، اس کے لیے ہم کیا ہے، کبھی کسی نے کہا ہے کہ آپ اگر کھانا کھائیں گے تو آپ کو 100 روپیہ ملے گا، مفت کا کھانا، آپ ہمارے گھر آئیں، مفت کا کھانا کھائیں، آپ کو 100 روپیہ دیں گے۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں جی ہمارے گھر درس ہے، آپ درس سنیں، اور آپ کو پیسے بھی دیں گے اور ساتھ تبرک بھی ہوگا۔ ابھی ہماری جو ہے نا وہ پستی کا ایک یہ ہے کہ ہم جب تک قرآن کے درس کے ساتھ، یہ بات غور سے سننا، نہج البلاغہ کا درس ہوگا، قرآن کا درس ہوگا، صحیفہ کاملہ کا، فقہ کا، احکام کا، نماز کا، واجبات کا درس ہوگا، اور انشاءاللہ درس کے بعد آپ کے لیے تبرک کا بھی اہتمام ہے۔ جب تک نام نہیں لیں گے ہم انتظار کرتے ہیں، یہ ہے بات، یہ نہیں کیوں آپ قرآن کے ساتھ چاولوں کو ملا رہے ہو، ہے جی، مرکب کر رہے ہو، اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، مستحب ہے، لیکن العلم فی الجوع، علم تو بھوک میں ہے۔ علم تو کیا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کو چین مثلاً آپ کو انتہائی سفر کرنا پڑے، بہت زیادہ پہاڑوں کے اوپر جانا پڑے، پھر بھی آپ علم حاصل کریں، ہے جی، یہ تو مثلاً ہے کہ اس کے لیے تو بہت مشکلات، اور وہ بھی واجبات کا علم۔ آدمی سیلری کے لیے ملک بدر ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، 8-10 ملک کراس کر جاتا ہے، کیا کرنا ہے جی، اچھا مثلاً ہے ڈاکٹر، ٹھیک ہے وہ بھی انسانی خدمت ہے، انجینئر بنے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہوتا تو جب باتیں کرتے ہیں تو رزلٹ تو وہی ہوتا ہے جی، ادھر 10,000 5 لاکھ سیلری ہے، اور ادھر مثلاً ہے یہ وہ وغیرہ، چلو ٹھیک ہے، اس سے بھی واجبات، اچھا رزق ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی خدمت ہے، لیکن اس کو بھی رزق کہا گیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہے جی، اور اس چیز سے جس کو ہم نے رزق کے طور پر دیا ہے خرچ کرتے ہیں، ينفقون، اور رزق میں سے افضل ترین رزق کہا گیا ہے کہ وہ علم کا رزق ہے۔ ينفقون پھر کیا ہوگا، اس میں کیا خرچ کریں، فرمایا بلغوا انی ولو کان آیتن، حضور پاک کا فرمان ہے، بلغوا انی ولو کان آیتن، آپ میری طرف سے اگرچہ آپ کو ایک آیت بھی ملی ہے وہ بھی آگے پہنچاؤ۔ ایک مسئلہ بھی آتا ہے، آیت سے مراد ہے وضو کا ایک مسئلہ آتا ہے، ایک غسل کا مسئلہ آتا ہے، نماز کا مسئلہ آتا ہے،
واجبات کا ایک جانتے ہیں، اس کو آگے پہنچاؤ، امر بالمعروف کرو، نہیں علیہ المنکر کرو۔